بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں گئے تو آپ نے پہلے غار کے سارے سوراخ بند کر دیے۔ ایک سوراخ جو بند ہونے سے رہ گیا تھا، ایک زہریلے سانپ نے سر نکالا، لیکن اس خادم جانثار نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راحت میں خلل انداز ہونا گوارا نہ کیا اور خود اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کر اس پر پاؤں رکھ دیا۔ سانپ نے کاٹ لیا، زہر اثر کرنے لگا، درد و کرب کے باعث آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن اس وفادار رفیق نے اپنے جسم کو حرکت نہ دی کہ اس سے خواب راحت میں خلل اندازی ہوگی۔ اتفاقاً آنسو کا ایک قطرہ دہلک کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر ٹپکا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور اپنے مخلص غمگسار کو بے چین دیکھ کر فرمایا، ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس مقام پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، چنانچہ اس تریاق سے زہر کا اثر دور ہو گیا۔ 10 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمرکاب تھے۔ اس سفر سے واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مفصل خطبہ دیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور عقبہ کے درمیان اختیار دیا تھا، لیکن اس نے عقبہ کو دنیا پر ترجیح دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگے۔ لوگوں کو سخت تعجب ہوا کہ یہ رونے کا کون سا موقع تھا، لیکن در حقیقت ان کی فراست دینی اس کنایا کی تہہ تک پہنچ گئی اور وہ سمجھ گئے تھے کہ بندہ سے مراد خود ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چنانچہ اس تقریر کے بعد ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے، مرض روز بروز بڑھتا گیا، یہاں تک کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لانے سے بھی معذور ہو گئے اور حکم ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کی خدمت انجام دیں۔ ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ اگر امامت کا شرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا جائے گا تو وہ مقصود خلائق ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے خود اور ان کی تحریک سے ام المومنین سیدنا حفصہ نے بارگاہ نبوت میں عرض کی کہ ابو بکر نہایت رفیق قلب ہے، اس لیے یہ منصب جلیل سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا جائے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے لیے اصرار کے ساتھ حکم دیا اور برہم ہو کر فرمایا، تم وہی ہو جنہوں نے یوسف کو دھوکہ دینا چاہا تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس حکم نبوت نبی کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم پڑھاؤ۔ انہوں نے کہا، آپ مجھ سے زیادہ مستحق ہے۔ غرض اس روز سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نماز پڑھاتے رہے۔ ایک دن آپ قسم معمول نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک رسول اللہ تشریف لائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن آپ نے اشارے سے منع فرمایا اور خود ان کے دائیں پہلو میں بیٹھ کر نماز ادا کی۔ 12 ربیع الاول دوشنبہ کے روز جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، سیدنا ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھا کر دیکھا اور خوش ہو کر مسکرائے تو سیدنا ابو بکر صدیق نے اس خیال سے کہ شاید آپ نماز کے لیے تشریف لائیں گے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن آپ نے اشارے سے حکم دیا کہ نماز پوری کرو اور پھر پردہ گرا دیا۔ چونکہ اس روز بظاہر نبی اکرم کے مرض میں افاقہ معلوم ہوتا تھا، اس لیے سیدنا ابو بکر نماز کے بعد اجازت لے کر مقام سخا کو، جہاں ان کی زوجہ محترمہ سیدہ خارجہ بنت ظہیر رہتی تھی، تشریف لے گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق سخ سے واپس آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، لیکن وہ کسی سے کچھ نہ بولے اور سیدھے ام المومنین سیدہ عائشہ کے حجرے میں داخل ہوئے اور اپنے محبوب آقا کے نورانی چہرے سے نقاب ہٹا کر پیشانی پر بوسہ دیا اور رو کر کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اللہ کی قسم آپ پر 2 موتیں جمع نہ ہوں گی۔ وہ موت جو آپ کے لیے مقدر تھی، اس کا مزہ
چکھ چکے، اس کے بعد اب پھر کبھی آپ کو موت نہ آئے گی۔ پھر چادر ڈال کر باہر تشریف لائے اور دیکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش برفانگی میں تقریر کر رہے تھے اور قسم اٹھا اٹھا کر رسول اللہ کے انتقال فرمانے سے انکار کر رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر نے یہ حال دیکھا تو فرمایا عمر تم بیٹھ جاؤ، لیکن انہوں نے وارفنگی میں کچھ خیال نہ کیا تو آپ نے الگ کھڑے ہو کر تقریر شروع کر دی اور تمام مجمع آپ کی طرف جھک پڑا اور سیدنا عمر تنہا رہ گئے۔ آپ نے فرمایا اگر لوگ محمد کی پرستش کرتے تھے تو بے شک وہ وفات پا گئے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو پوچھتے تھے تو بے شک وہ زندہ ہے اور کبھی نہ مرے گا۔ اللہ رب العزت کا فرمان محمد صرف ایک رسول ہے جن سے پہلے بہت رسول گزر چکے ہیں۔ یہ تقریر سیدنا ابو بکر کی ایسی دل نشین تھی کہ ہر ایک کا دل مطمئن ہو گیا۔ خصوصاً جو آیت آپ نے تلاوت فرمائی وہ ایسی باموقع تھی کہ اس وقت زبان ضد خاص و عام ہو گئی۔ سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ان لوگوں کو ایسا معلوم ہوا کہ گویا یہ آیت پہلے ہی نازل نہیں ہوئی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کی خبر مشہور ہوتے ہی منافقین کی سازش سے مدینہ میں خلافت کا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا اور انصار نے سکینہ بنی ساعدہ میں جمع ہو کر خلافت کی بحث شروع کر دی۔ مہاجرین کو خبر ہوئی تو وہ بھی جمع ہوئے اور معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ اگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقت پر اطلاع نہ ہوتی تو مہاجرین اور انصار جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھائی بھائی کی طرح رہتے تھے وہ باہم دست و گریباں ہو جاتے اور اس طرح اسلام کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو توحید کی روشنی سے تمام عالم کو منور کرنا تھا، اس لیے اس نے آسمان اسلام پر سیدنا ابو بکر و عمر جیسے محروم پیدا کر دیے تھے جنہوں نے اپنی عقل و سیاست کی روشنی سے افق اسلام کی ظلمت اور تاریکیوں کا فور کر دیا۔ سیدنا ابو بکر سیدنا عمر کو ساتھ لیے ہوئے سکینہ بنی ساعدہ پہنچے۔ انصار نے دعویٰ کیا کہ ایک امیر ہمارا ہو اور ایک تمہارا۔ ظاہر ہے کہ اس دو عملی کا نتیجہ کیا ہوتا۔ ممکن تھا کہ مسند خلافت مستقل طور پر صرف نصار ہی کے سپرد کر دی جاتی، لیکن مشکل یہ تھی کہ قبائل عرب خصوصاً قریش ان کے سامنے گردن اطاعت خم نہیں کر سکتے تھے۔ پھر انصار میں بھی دو گروہ تھے، اوس اور خزرج، اور ان میں باہم اتفاق نہ تھا۔ غرض ان مشکلات کو پیش نظر رکھ کر سیدنا ابو بکر نے کہا عمرہ ہماری جماعت سے ہو اور وزراء تمہاری جماعت سے۔ اس پر سیدنا خباب بن انصار بول اٹھے کہ نہیں، اللہ کی قسم نہیں، ایک امیر ہمارا ہو اور ایک تمہارا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جوش خروش دیکھا تو نرمی و آہستگی کے ساتھ انصار کے فضائل و محاسن کا اعتراف کر کے فرمایا ساتھیو مجھے آپ کے محاسن سے انکار نہیں، لیکن در حقیقت تمام عرب قریش کے سوا کسی کی حکومت تسلیم نہیں کر سکتے۔ پھر مہاجرین اپنے تقدم اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی تعلقات کے باعث نسبتاً آپ سے زیادہ استحقاق رکھتے ہیں۔ یہ دیکھو ابو عبیدہ اور عمر بن الخطاب موجود ہیں، ان میں سے جس کے ہاتھ پر چاہو بیعت کر لو۔ لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش دستی کر کے خود سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا اور کہا نہیں، بلکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے سردار اور ہم لوگ میں سے سب سے بہتر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ چنانچہ اس مجمع میں سیدنا ابو بکر سے زیادہ کوئی بااثر بزرگ اور معمر نہ تھا، اس لیے اس انتخاب کو سب نے استحسان کی نگاہ سے دیکھا اور تمام خلفت بیعت کے لیے ٹوٹ پڑی۔ تو اس طرح یہ اٹھتا ہوا طوفان دفعتاً رک گیا اور لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجید و تکفین میں مشغول ہوئے۔ اس فرض سے فارغ ہونے کے بعد دوسرے روز مسجد میں بیعت عامہ ہوئی اور سیدنا ابو بکر صدیق نے منبر پر بیٹھ کر ان الفاظ میں اپنا آئندہ طرز عمل کی توصیف فرمائی: صاحبو، میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم لوگوں میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری اطاعت کرو، اگر برائی کی طرف جاؤں تو مجھے سیدھا کرو۔ صدق امانت ہے اور کذب خیانت ہے۔ تمہارا ضعیف فرد بھی میرے نزدیک قوی ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق واپس دلا دوں
انشاءاللہ، اور تمہارا کوئی مرد بھی ضعیف ہے، یہاں تک کہ میں اس سے دوسروں کا حق دلا دوں۔ انشاءاللہ جو قوم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اور جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے تو اللہ اس کی مصیبت کو بھی عام کر دیتا ہے۔ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو، لیکن جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر اطاعت نہیں۔ اچھا، اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تم پر رحم کرے۔